مذہب سوچنے سے روکتا ہے، سوال کرنے سے روکتا ہے، تحقیق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ مذہب کا نہیں بلکہ انسانوں کی غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، بلاگز اور مختلف الہادی پلیٹ فارمز پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مذہب انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرتا ہے۔ دوستو، آج ہم جذبات سے نہیں حقائق کی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اگر دنیا سے مذہب کا تصور ختم ہو جائے تو کیا انسان زیادہ تخلیقی، زیادہ ذہین اور زیادہ ترقی یافتہ ہو جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کا الہادی بیانیہ بار بار ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اور انسان کو ماضی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر مذہب تخلیقی صلاحیتوں کا دشمن ہے تو پھر تاریخ کے عظیم ترین سائنسدانوں، موجدوں، مفکرین اور فلسفیوں میں اتنے مذہبی لوگ کیوں موجود ہیں؟ اگر مذہب علم کا مخالف ہے تو پھر قرآن کی پہلی آواز اقرا یعنی پڑھو کیوں تھی؟ اگر مذہب تحقیق سے روکتا ہے تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے الجبرا ایجاد کی، طب کو نئی جہت دی، ستاروں کے راز کھولے اور روشنی کے قوانین دریافت کیے؟ دوستو، آج ہم جذبات سے نہیں حقائق کی بات کریں گے۔ آج ہم دلائل کا جائزہ لیں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی مذہب انسانی تخلیقی صلاحیتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے یا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس گفتگو کے بعد شاید آپ اس پورے مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے لگیں۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو جدید دور میں خاص طور پر نوجوان نسل کے ذہنوں میں بار بار پیدا کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، یوٹیوب، بلاگز اور مختلف الہادی پلیٹ فارمز پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مذہب انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرتا ہے، اس کی آزاد سوچ کو ختم کرتا ہے اور اسے تحقیق و دریافت کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر مذہب تخلیقی صلاحیتوں کا دشمن ہے تو پھر انسانی تاریخ کے عظیم سائنسدانوں، فلسفیوں، مفکرین اور موجدین میں اتنے مذہبی لوگ کیوں نظر آتے ہیں؟ اگر مذہب سوچنے سے روکتا ہے تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ریاضی، طب، فلکیات، طبیعیات اور کیمیا کے میدانوں میں ایسی خدمات انجام دیں جن کی بنیاد پر آج کی جدید دنیا کھڑی ہے؟ آج ہم اسی سوال کا علمی، تحقیقی اور تاریخی جائزہ لیں گے۔ الہادی بیانیہ کیا کہتا ہے؟ جدید الہادی فکر کا ایک معروف دعویٰ یہ ہے کہ مذہب انسان کو سوال پوچھنے سے روکتا ہے۔ ان کے مطابق مذہبی انسان پہلے سے طے شدہ عقائد کا پابند ہوتا ہے، اس لیے وہ آزادانہ تحقیق نہیں کر سکتا۔ اس تصور کو پیش کرتے وقت اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سائنس اور مذہب ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں اور انسانی ترقی اس وقت ممکن ہوئی جب انسان نے مذہب سے دوری اختیار کی۔ لیکن جب ہم تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ اپنی سادگی کے باوجود حقیقت سے بہت دور دکھائی دیتا ہے۔ اسلام کا علم اور فکر کے بارے میں نقطۂ نظر: اسلام کی پہلی وحی علم کے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کا آغاز عبادت کے کسی مخصوص حکم سے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اسلام انسان کو کائنات پر غور کرنے، اس کے نظام کو سمجھنے اور اس کی حقیقتوں کو دریافت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلامی تہذیب کا سنہری دور جب مسلمان قرآن کے علم و تحقیق کے پیغام سے متاثر ہوئے تو ایک عظیم علمی تہذیب وجود میں آئی۔ 8ویں سے 13ویں صدی تک کا دور انسانی تاریخ کے عظیم ترین علمی ادوار میں شامل ہوتا ہے۔ اس دور میں بغداد، قرطبہ، دمشق اور قاہرہ علم کے عالمی مراکز بن گئے۔ مسلمان علماء نے صرف سابقہ علوم کو محفوظ نہیں کیا بلکہ ان میں نئے اضافے بھی کیے۔ امام محمد موسیٰ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ آج کمپیوٹر سائنس میں استعمال ہونے والا لفظ الگوریدم بھی انہی کے نام سے ماخوذ ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کئی صدیوں تک یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہی ہے، اور البیرونی نے زمین کی قطر
کی پیمائش اور فلکیات مشاہدات میں حیرت انگیز دقت کا مظاہرہ کیا۔ جابر بن حیان انہیں جدید کیمیا کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ابن الہیثم انہوں نے روشنی اور بصارت کے میدان میں ایسی تحقیقات کی جنہوں نے جدید آپٹکس کی بنیاد رکھی۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ مذہب سے دور تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب مذہبی ماحول میں پروان چڑھے اور اپنے علم کو خدا کی معرفت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ مغربی سائنسدان اور مذہب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلم دنیا میں مذہب اور علم کا تعلق تھا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جدید سائنس کے کئی بڑے نام مذہبی عقائد رکھتے تھے۔ سر آئزیک نیوٹن نے کائنات کے قوانین دریافت کیے، لیکن وہ خدا کے وجود پر گہرا ایمان رکھتے تھے۔ جوہانس کیپلر نے فلکیات میں انقلاب برپا کیا، لیکن اپنی تحقیق کو خدائی منصوبے کو وہ سمجھنے کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ کاریگور میڈیکل جدید کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں اور وہ ایک مذہبی راہب تھے۔ مائیکل فراڈے اور جیمز کلرک میکسویل بھی یہ بھی مذہبی وابستگی رکھتے تھے۔ یہ مثالیں اس دعوے کو کمزور کر دیتی ہیں کہ مذہب اور تخلیق کی صلاحیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تخلیقی صلاحیت دراصل کیا ہے؟ تخلیقی صلاحیت صرف نئی چیز ایجاد کرنے کا نام نہیں، یہ مسائل کے نئے حل تلاش کرنے، نئے زاویوں سے سوچنے اور غیر معمولی امکانات کو دریافت کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذہب اس صلاحیت کو ختم کرتا ہے یا اسے ایک مقصد فراہم کرتا ہے؟ مذہب انسان کو یہ احساس دیتا ہے اس کی زندگی بے مقصد نہیں، اس کا علم، اس کی محنت اور اس کی صلاحیتیں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ مقصدیت انسان میں استقامت اور جستجو پیدا کرتی ہے۔ فنون لطیفہ اور مذہب تخلیقی صلاحیت صرف سائنس تک محدود نہیں، فن، ادب، تعمیرات اور جمالیات بھی انسانی تخلیق کے اہم مظاہر ہیں۔ دنیا کے عظیم ترین فن پاروں کا مطالعہ کریں تو مذہب کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ یورپ کے عظیم فنکاروں نے مذہبی موضوعات پر شاہکار تخلیق کیے۔ اسلامی تہذیب میں خطاطی، فن تعمیر اور آرٹ کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ قرطبہ کی مسجد، مسجد نبوی کی توسیعات، تاج محل اور اسلامی خطاطی کے عظیم نمونے اس بات کا ثبوت ہیں کہ مذہبی فکر تخلیقی اظہار کی دشمن نہیں بلکہ اس کی محرک بھی بن سکتی ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات مذہب کی غلط تعبیرات علمی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب دین کو سمجھنے کے بجائے صرف جامد روایات میں بدل دیا جائے تو فکری جمود پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ مذہب کا نہیں بلکہ انسانوں کی غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح الحاد بھی ہمیشہ فکری آزادی کی ضمانت نہیں دیتا۔ بعض الحادی نظریات انسان کو صرف مادی مفادات تک محدود کر دیتے ہیں، نتیجتاً زندگی کے اعلیٰ مقاصد، اخلاقی اقدار اور معنویت کمزور پڑ جاتی ہے۔ مذہب اور سائنس تصادم ہے یا تکمیل؟ در حقیقت مذہب اور سائنس دو مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سائنس پوچھتی ہے یہ چیز کیسے ہوئی، جبکہ مذہب پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہوئی۔ سائنس قوانین فطرت کی وضاحت کرتی ہے، مذہب ان قوانین کے مقصد اور معنویت کی وضاحت کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے مفکرین نے مذہب اور سائنس کو متصادم نہیں بلکہ تکمیلی قرار دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، دوستو، اگر کوئی آپ سے کہے کہ مذہب تمہیں سوچنے نہیں دیتا تو اس سے پوچھو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے الجبرا کو ایجاد کیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے طب کو ترقی دی؟ وہ کون تھے جنہوں نے فلکیات میں انقلاب پیدا کیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے روشنی اور بصارت کے راز دریافت کیے؟ تاریخ کا جواب واضح ہے، ان میں سے بے شمار لوگ مذہبی تھے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو تحقیق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ محرک بنایا۔ تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مذہب نے انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے بجائے اکثر اوقات ان کی رہنمائی اور تقویت کی ہے۔ اس نے انسان کو کائنات پر غور کرنے، علم حاصل کرنے، تحقیق کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مذہب تخلیقی صلاحیت کا دشمن ہے ایک یک طرفہ اور غیر متوازن دعویٰ ہے جو تاریخی حقائق اور علمی شواہد کے مکمل مطالعے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے، باطل کو باطل پہچاننے اور علم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔